لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی پلان ہے پاکستان کو ریسکیو کرنے کا، اور کسی کے پاس وہ اسپرٹ ہے جو نواز شریف کے پاس ہے کہ اپنے پروگرام کے اوپر، یعنی کہ ایک پروگرام کے اوپر عمل درآمد کروا لے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ حکومتوں پہ، پاکستان کی حکومتوں پہ سب سے بڑا جو پریشر آتا ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا آتا ہے کہ ان معاملات کو ایسے چلاؤ، ان معاملات کو ایسے چلاؤ، خارجہ پالیسی ایسے کرو، داخلہ میں ایسے کرو، ہمارے جو فنڈنگز ہیں اس کے اندر معاملات ایسے کرو، یہ ٹھیکے ہم لیں گے، وہ ٹھیکے ان کو دے دو، اس کے اندر سے ہمارا معاملہ یہ طے ہو گیا۔ یہ سب سے بڑا مصیبت جو سی ہے نا وہ یہی آتی ہے، ان پروجیکٹس پہ ہم نے یہ چیز خریدنی، ہم نے وہ چیز خریدنی ہے، یہ میں یہ کر کے دوں، اور اسی کے اوپر ہمیشہ سے جھگڑا ہوا ہے۔ اور جیسے جیسے پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہوتے ہیں ویسے ویسے ان کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے۔ اس وقت میں میاں محمد نواز شریف کے پاس پلان موجود، ریکویسٹ کی گئی، ڈیٹ، ٹائم، ہر چیز سامنے ہے، ولاگز میرے دیکھ لیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے کب کیا ہوا۔ وہ آ بھی گئے، ایک دفعہ انہوں نے عہد بھی کر لیا۔ جب یہ بھی رپورٹس آ گئیں کہ پبلک کا سینٹیمنٹ کیا ہے تو الیکشن ریگ کر دیا گیا۔ یہی ہوا تھا نا پہلے بھی، عدالت سے نکال دیا، ابھی ایسے نکال دیا۔ پلان کسی کے پاس کوئی نہیں ہے ریسکیو کرنے کا پاکستان کو، پلان کسی کے پاس کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بغیر کیپٹن کے یہ سب کچھ ہو جائے گا، ککھ بھی نہیں، ککھ بھی نہیں۔ اس مصیبت کا ذمہ دار کون ہے؟ صرف اور صرف پی ایم ایل این۔ اگر وہ یہ اس وقت میں ڈٹ جائے نا کہ نہیں، ہمیں یہ فیصلہ نہیں منظور، ہم نے حکومت نہیں بنانی، صرف پی ایم ایل این سرنڈر کر دے کہ ہم نے حکومت نہیں بنانی، ہم نے اپوزیشن کرنی ہے، الیکشن دوبارہ ہو جائے گا، الیکشن حکومت ہی نہیں فارم ہو سکے گی۔ لیکن دیکھیں، ہر ایک بندہ، میں تھوڑا سا آگے اور بڑھ جاؤں، میری سپیڈ بہت ہے، میں بہت اچھا کام کر لیتا ہوں، کر کے دکھاؤ۔ 16 ماہ کی کارکردگی اور میاں نواز شریف کے 3 ادوار کمپیئر کر کے دیکھو، لگ پتہ جائے گا۔ اب دیکھیں مریم نواز کو کہاں پر گھیر کے لے کر گئے، چیف منسٹر پنجاب، بہت بڑی سیٹ ہوتی ہے، وزیر اعظم کے بعد جو سیکنڈ بڑی سیٹ ہوتی ہے نا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہوتی ہے۔ وہاں پر لے کر گئے ایک تجربہ کروانے کے لیے۔ بیوروکریسی کس کی ہے؟ منافق اعظم کی۔ اور یہ گند گھولنے لگے ہیں، اب نہ بولیں تو پھر کب بولیں؟ میاں نواز شریف کے ساتھ مریم نواز ہوتی اور وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب ہوتے تو بہترین میچنگ ہو جاتی۔ یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ بار بار اس چیز کو ڈیفینڈ بھی کر لیتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، شریف فیملی سے باہر بھی کچھ جانے دو، تو بھگتو نا۔ یعنی کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے، جو آئرن لیڈی ہے، اس کو اس جگہ پر لے کر گئے ہیں جہاں پہ ہم گندا کر سکیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ کون ہے اس سارے معاملے کو ترتیب دینے والا؟ میاں نواز شریف جو مرضی کہتے رہے، اپنے بھائی کو جو کچھ کہتے رہے، یعنی کہ بعد میں بھی آیا کہ جناب ہم استعفیٰ دینے لگے تھے، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، اسمبلی توڑنے لگے تھے، اسپیچ لکھی گئی تھی، نہیں تھی۔ میاں صاحب نے بھی یہ بات کی، سب منٹس جو ان سے نا سب کے سامنے کیا کیا ہو رہا تھا، کیا مسائل تھے، پاکستان کو بچانا تھا، مین مقصد تو یہ تھا۔ لیکن یہ نہیں ہوتا کہ پاکستان کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو اتنا کمزور کر دو کہ پاکستان کو ہی نہ بچا سکو۔ اس وقت تو یہی ہوا۔ یہ الیکشن جو انسان ہے، جو اس کا رزلٹ ہے، وہ ایک لعنت بن کے آیا پاکستان کے اوپر۔ لعنت، لعنت کے معنی ہوتے ہیں رحمتیں چھین لینے والا، چھین لی گئی ہیں۔ اس لیے کہ نواز شریف کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ بس ایک دفعہ جب بات کر لیتا ہے پھر اس کو پورا کرتا ہے۔ اس نے کہہ دیا واضح اکثریت نہیں ہوگی تو پھر فائدہ کوئی نہیں۔ واضح اکثریت کی الیکشن والے دن اس نے کہا کہ نہ یہ بات نہ کرو، رزلٹ وہی نکالا نا۔ ایک دن پہلے تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کی کیا رپورٹ تھی؟ اس کو کہتے ہیں گھیر کے مارنا۔ آج ریسکیو کرنے والا شخص جو ان سے نا خدا حافظ کہہ گیا۔ ایک اور جو بڑی بات ہے نا پی ایم ایل این کی، مطلب پوری بطور پوری جماعت، مطلب شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ سارے مل کے ممبران یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں وزیر اعظم نواز شریف کے علاوہ کوئی اور ایکسیپٹ ہی نہیں ہے، ہم نہیں لیں گے وزارت عظمیٰ، نہیں دیں گے ووٹ، کسی کو کوئی ہمارے سامنے قابل قبول نہیں ہے،
نہ شہباز شریف نہ کوئی اور، کوئی ہمیں قابل قبول نہیں. یہ ہمارا فیصلہ ہے، وہ قائد کا فیصلہ ہوگا، لیکن ہمیں نہیں چاہیے. ہم نے ذلیل نہیں ہونا. ہماری 16 مہینے کی نا وہ لعنتی دور جو ہے نا، جس نے پی ایم ایل این کی سیاست کا بیڑا گرک کیا، اس کے جو سرخیل ہیں وہ آگے لگ رہے ہیں. وزیر اعظم جنہوں نے پاکستان کا مفاد اور پی ایم ایل این کا مفاد سارا کا سارا تباہ کر کے رکھ دیا. بھائی کی قائد کی جو سیاست ہے ملیا میٹ کر کے رکھ دی، اور شرم نام کی چیز نہیں ہے اس شخص میں. میری سپیڈ ہی بہت ہے، میں صبح پہنچ جاتا ہوں، میں شام پہنچ جاتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں. اور بھائی یہ پولیٹیکل سیٹ نہیں ہے. یہ جو ایڈمنسٹریشن کی جو سیٹ ہے نا، صبح پہنچے شام پہنچے رات ادھر، یہ ایڈمنسٹریشن کی ہے. یہ وزیر اعلیٰ کے اوپر سوٹ کرتی ہے. یہ وزیر اعظم کی سیٹ نہیں ہے جس کی آپ بات کر رہے ہو. اور آپ نے اس کے اوپر زبردستی بیٹھ کے بیڑا گرک کیا. اور ابھی بھی جو ہے نا سارے زرداری صاحب اور یہ آپ سب ایک ہی جگہ پہ ہو، ایک ہی تھالی کے چھٹے بٹے ہو، سب جانتے ہیں. اب پھر ایک تجربہ کرو. ڈار صاحب بھی ساتھ میں لگ گئے، میں ہر کمیٹی کا سربراہ بن جاؤں. ہر جو ابھی جو آنے والی کمیٹی ہے نا ان کا بھی سربراہ میں ہی ہوں. بن جاؤ. پھر اکانومی کو جو ہے نا وہ آپ نکال کے دکھاؤ. آپ یہ جو ڈار صاحب ہے نا، یہ پیٹرول پورا کر دیتے ہیں اس جہاز میں. اس جہاز کو جو اوپر اڑانا یا نیچے رکھنا یا اس کی سپیڈ بنانی گھٹانی، اس کے کرتب دکھانے، اس سے فائدہ لینا، وہ کیپٹن کا کام ہوتا ہے. وہ کیپٹن میاں محمد نواز شریف ہے. آپ نے صرف اور صرف 16 ماہ کے اندر جھونک کے رکھ دیا پی ایم ایل این کی سیاست کو، اور پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. اور اگلے بھی یہی چاہتے تھے. وہ آپ سے جو کروا رہے تھے وہ آپ کر رہے تھے. اور پھر آپ نے جناب ہم ہے نا کر کے دکھاؤ. آپ اتنی مخالفت آپ کو باہر سے نہیں ہوگی جو اندر سے آپ کو فیس کرنی پڑے گی. بھگتو.